بولو، حوصلے سے جواب دینا ہوگا۔ کافروں اور مسلمانوں میں کوئی نکاح نہیں، کسی کافر کسی مسلمان میں کوئی نکاح نہیں۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ یہ ذرا مجھے سوچ کر بتا دیں، کافر کون ہوتا ہے؟ جی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جس نے اللہ کو مان لیا وہ مسلمان ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا وہ کافر ہے، تو میں کہتا ہوں یہ تیرا مفروضہ ہی غلط ہے۔ اللہ تو مانا جا نہیں سکتا اس لیے کہ وہ تو نظر نہیں آتا، لازماً اس وسیلے کو ماننا پڑے گا جو اللہ اور خلق میں وسیلہ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور یہ تبھی متحقق ہوگا جب خدا کرے رسول پاک کی ذات پر ایمان آ جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ان مردوں عورتوں میں جو مکہ شریف سے ایمان بچا کر آ گئی، شوہر کافر بیوی مسلمان، اور اب وہ مسلمان ہو کے آ گئی، تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہے، لہذا اسے واپس، یہ معاہدے کے خلاف نہیں ہے، یہ معاہدے کے مطابق ہے۔ جہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو بھی مسلمان ہو کر آئے مکہ شریف سے مدینہ بھی آئے اسے لوٹانا پڑے گا، اس سے مراد مرد ہیں، کیونکہ مرد استقامت کے ساتھ فیس کر سکتا ہے۔ عورت کے لیے اگر تم مسلمان عورت کو لوٹاؤ گے تو وہ کافر ہو جائے گی، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا، لہذا مت لوٹاؤ۔ یہ معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ خاتون مسلمہ کی عزت کا تحفظ ہے، تحفظ ہے۔ اگر آپ برداشت کرتے ہیں تو ایک مسئلہ ہو جائے، کسی گستاخ کے ساتھ سنی عورت کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اب ٹھٹر ہو گئی، اب دب گئے جذبات میں۔ اب دیکھتے یہ کیسی ملا جی نے بات کر دی ہے، قسم بخدا کسی گستاخ کے ساتھ سنی عورت کا رشتہ نہیں ہو سکتا، ناجائز ہے، حرام ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں، کیونکہ گستاخ کفر کس کو کہتے ہیں؟ گستاخی ہو ہی تو کفر ہے۔ اگر رسول اللہ کی گستاخی کفر نہیں ہے تو بتاؤ کفر ہے کیا؟ کفر تو یہی ہے کہ رسول اللہ کی گستاخی کرے کوئی۔ لہذا سنیوں ہوش کرو، نکاح کے رشتے طے کرنے سے پہلے پتہ کیا کرو گھر کیسا ہے۔ اونچی بلڈنگیں نہ دیکھا کرو کہ بڑا لینڈ لارڈ ہے، بڑا کاروباری ہے، بڑے ٹریڈنگ سینٹر کا مالک ہے، یہ بڑے پلازوں کا مینیجر ہے، یہ بہت بڑا آفیسر ہے، یہ بہت بڑا سیاسی لیڈر ہے، بڑے اونچے مکان رکھتا ہے۔ لعنت میں جو اونچے مقامات پر اگر ان میں گند بھرا ہوا ہو تو کیا کسی گستاخ کے ساتھ مسلمان کا رشتہ جائز نہیں ہے۔ اگلا قدم کیا ہے وہ سوچ لو، اگر کوئی کرے گا تو نکاح ہو جائے گا؟ بولو نہیں ہوگا۔ تو پھر علماء کرام کو کیوں آپ پریشان کرتے ہیں؟ مولوی صاحب تو ساڈے نکاح نہیں پڑھیا، ساڈے فلاں دا، تو ساڈی مسیتے نہیں رہ سکتا۔ علماء دین تو حضور کے کارکن بن کر مقرر کی، آپ نے ہمیں مزدور بنا کے نہیں رکھا، آپ نے ہمیں رسول اللہ کا ترجمان بنا کے رکھا ہے۔ کیونکہ ایک عالم دین جو مسجد میں خدمت کرتا ہے وہ نبی پاک کی شریعت کو بیان کر کے اس کے مطابق چلتا ہے۔ اور اگر کوئی عالم دین آپ سے یہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر کا گستاخ، صحابہ کرام کا گستاخ، بولو ابو بکر صدیق کو سینے سے لگا کر میرے آقا رو رہے ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، اور جو اس ابو بکر کو بکواس کرے اس کتے کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے؟ کیسے رشتہ ہو سکتا ہے؟ خدا لگتی کہیے۔ اب میں آپ کے سامنے چند آیتیں قرآن شریف کی پڑھوں گا۔
یہ جو ہوگی تو ہو گئی نا. آگے چلیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. آیت کریمہ ساری پڑھ دیا، ترجمہ سارا نہیں ہوگا، صرف پہلا جملہ ہے. کیا؟ یا ایھا النبی. کیا ترجمہ ہے؟ یا نبی اللہ. کیا ترجمہ ہے؟ یا نبی اللہ. ایک آیت سنبھالیں. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا، آنکھیں بند نہ کریں میرے سامنے، میں سوئے ہوئے آنکھیں میں نہیں برداشت کرتا. آپ مہربانی کر کے تشریف لے جائیں، جا کے وضو تازہ کریں. آج ہو گئے ہیں، طبیعت پر جبر کر جو لیا ہے تو پھر ذرا جاگ کر بیٹھے. سونے کا کیا تصور ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسری آیت جو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. یا ایھا النبی، یا نبی اللہ، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کریں اور ان سے نرمی نہ کریں اور ان کے سختی کریں. کیا فرمایا؟ کیا خطاب ہے؟ یا ایھا النبی. رب تعالیٰ نے حضور کو یا نبی اللہ فرمایا یا نہیں فرمایا؟ کتنی آیتیں ہو گئی؟ دو. کافی تو ایک ہی آیت ہے، ایک ہی آیت کافی ہے. مشت نمونہ اذخر والے دیگ سے تو ایک چاول دیکھ کر پتہ کرتے ہیں کہ دیگ کھری پکی ہے کہ نہیں پکی ہے. جی تو ایک آیت سے ہی کافی ہے کہ یا ایھا النبیو کہنا یہ رب ذوالجلال کا دستور اور سنت ہے. جو حضور کو یا ایھا النبیو کہہ کر پکارنے کو غلط کہتا ہے وہ بدبخت مسلمان ہے ہی نہیں. وہ مسلمان نہیں ہے. اگر مسلمان کیا بننا چاہتے ہو پکارو یا رسول اللہ، کہو یا رسول اللہ. کتنی آیتیں ہیں؟ دو. تیسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یہ ایک دفعہ نہیں آئی، یہ کئی دفعہ آئی ہے. اور سنیے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. یا ایھا النبی. تین. چوتھی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. یا ایھا النبی. چار. پانچویں آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ
فبلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته یا ایھا الرسول یا رسول اللہ یا نبی اللہ. کتنی آیتیں ہو گئی؟ 5. اور سنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل. یہ مزمل کون ہے؟ کون ہے جو مزمل ہے؟ جو رب کو چادر کا جھرمٹ مارے ہوئے سونا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، حسین لگتا ہے. یہ کون ہے؟ من ہوا یا ایھا المزمل. یہ میرے آقا کے نام مبارک لکھے ہوئے ہیں. مزمل کس کا نام ہے؟ بتاؤ. سرکار کا نام ہے. یا ایھا المزمل. کتنی آیتیں؟ اور سنیے اگلی صورت میں رب فرماتا ہے یا ایھا المدثر. اے بالا پوش اوڑھ کر لیٹنے والے محبوب. وہاں یا ایھا النبی کہہ کے یا نبی اللہ فرمایا، اور جہاں بات آگے کر کے فرما دی کہ نبوت رسالت تو سونی ہے، پیاری ہے، اور جو کپڑا نبی پاک پہن لے وہ کپڑا بھی رب کو پیارا لگتا ہے. جگہ جگہ یا ایھا النبی یا ایھا النبی. شاید یہ لوگ نمازوں میں یہ آیتیں نہ ہی پڑھتے ہوں، شاید نہ ہی پڑھتے ہوں، لیکن رب لگتا ہے. اس نے فرمایا 3 نمازوں میں تو بے شک، 2 نمازوں میں تو بے شک آہستہ پڑھ لو قرآن شریف، 3 نمازوں میں اونچی آواز سے پڑھو. او ملا مصلی پہ کھڑا ہے قرآن پڑھ، اونچی آواز سے پڑھ. کون سی نماز؟ مغرب، دوسری نماز عشاء، تیسری نماز اونچا آواز کر، اونچی آواز سے پڑھ، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ نماز میں یا ایھا النبی کہتا ہے اور نماز کے بعد نجائز کہتا ہے. یہ بے غیرت منافق ہے، مسلمان ہے ہی نہیں ہے. تو جو نماز میں جائز ہے وہ نماز کے بعد میں جائز کیوں ہے؟ جو لفظ نماز میں جائز ہے وہ بعد میں جائز کیوں ہے؟ یا ایھا النبی. ہو سکتا ہے یہ نہ ہی پڑھے، لیکن رب فرماتا میں بھی رب لگتا ہوں، تم پہ روزے فرض کیے گئے. ایمان والو تم پہ روزے. اور جب رمضان پاک آیا سبحان اللہ، یہ نرا روزوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ قرآن شریف کا بھی مہینہ. اور تو یہ تو کر لے گا کہ 20 تراویحوں کی 8 پڑھ لے، تیرا نفس بے غیرت تجھے نہ کھڑا ہونے دے، اور تو کہے کہ نہیں صاحب میں تو 8 تراویح پڑھوں، جا جہنم جتنی پڑھ. لیکن رب نے پڑھا تو لی نا، پڑھائی تو اب کیا ہے؟ پڑھو تراویح 8، اور اس میں ختم قرآن پاک ایک امر مستحب ہے. سارے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تو اب ان آیتوں کی مسنگ کیسے کرو گے؟ کیونکہ پیچھے تو کتنے آفت کھڑے ہوتے ہیں، تو تمہیں آیت نہیں چھوڑنے دیں گے نا.